اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آپ کا فارسی آپشنل کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے آپ سعدی شیرازی کے حالات زندگی کر چکے ہیں، سعدی شیرازی کے جو ہے وہ حالات زندگی سے واقف ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کا سعدی شیرازی کی حکایات کا پہلا لیکچر ہے۔ پہلی اس میں آپ حکایت پڑھیں گے۔ آپ کو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں تعارف دے دوں، اس کے نصاب کے بارے میں۔ اس میں جو ہے وہ آپ کے سعدی شیرازی کی 20 حکایات شامل ہیں، اور ساتھ جو ہے آپ کا دوسرا باب جو ہے وہ علامہ اقبال کی کتاب پیام مشرق سے جو ہے نظموں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وہ کچھ منتخب کردہ جو ہیں وہ جو ہے نظمیں وہ آپ کے شامل ہیں۔ اس میں آپ کے نمبروں کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی۔ حکایات جو ہیں وہ 20 ہیں اور نظمیں جو ہیں وہ آپ کی 14 ہیں۔ اب جو گلستان سعدی کی جو ہیں حکایات، ان میں سے آپ نے 2 اقتباسات کا سلیس اردو ترجمہ کرنا ہے، یعنی آپ نے بامحاورہ اردو میں اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ 45 نمبر کا وہ سوال ہوگا۔ پھر پیام مشرق کی شامل نصاب نظموں سے 2 اقتباسات کا اردو میں ترجمہ اور تشریح کرنا ہوگا۔ وہ جو حکایات ہیں ان کا صرف آپ نے کیا کرنا ہے، ان کا سلیس اور اردو ترجمہ کرنا، یعنی بامحاورہ ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ اور جو پیام مشرق کی نظمیں ہیں ان کا جو ہے وہ آپ نے ترجمہ اور تشریح دونوں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا اگلا جو ہے وہ سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو یا تو سعدی شیرازی یا جو ہے وہ علامہ اقبال کے سوانحی حالات لکھنے ہوتے ہیں، یا ان کا جو ہے وہ تنقیدی نوٹ لکھنا آ جاتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ تنقیدی نوٹ وہ یعنی آپ نے ان کے جو اسلوب کی خوبیاں ہوتی ہیں ان پر تنقیدی نوٹ لکھنا ہوتا ہے، یا پھر گلستان اور جو یعنی گلستان سعدی اس کی حکایات اور پیام مشرق پر جو ہے وہ آپ نے تنقید کرنی ہوتی ہے، اس کے محاسن پر آپ نے بحث کرنا ہوتی ہے۔ یہ آپ کا آسان سا اس کا جو ہے وہ سلیبس ہے، اور آپ بہت آسانی کے ساتھ تھوڑی محنت کے ساتھ اپنی ڈویژن اس کے ذریعے آپ اچھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ پڑھنا، محنت کرنا جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے، اور وہ اولین جو ہے وہ درجہ ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آئیے بعد آپ کو اس جو ہے وہ پہلی حکایات وہ اس کا جو ہے وہ بامحاورہ ترجمہ کرواتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دونوں طرح سے آپ کو پڑھاؤں گی۔ ہاں جی، یہ باب کا نام ہے در سیرت پادشاہان۔ پادشاہان فارسی میں بے نہیں ہوتا، پے ہوتا ہے۔ پادشاہان یعنی بادشاہ، بادشاہوں کی سیرت میں، یعنی بادشاہوں کی سیرت کی، ان کی خوبیاں، بادشاہوں کی باتیں۔ حکایت کہتے ہیں کہانی کو، سچی بات کو۔ حکایت نمبر 1 دیکھیں۔ پادشاہی، ایک بادشاہ، راگ کے متعلق، شنیدم کے، سنا کے، ایک بادشاہ کے متعلق سنا کہ بکشتن اسیری اشارت کرد، بکشتن مار ڈالنے کا، قتل کرنے کا، اسیری ایک قیدی کو، اشارت کرد اس نے اشارہ دیا، بیچارہ در آن حالت نومیدی اس ناامیدی کی حالت میں، ملک بادشاہ کو رات شنام دادن اس نے بادشاہ کو گالی دی، گرفت و سکن گفت اور اس نے برا بھلا کہا، کہ گفتاند کے کہا جاتا ہے کہ ہر کے دست جان، کہ ہر کوئی جو کہ اپنی جان سے ہاتھ بشوید دھو بیٹھتا ہے، ہر چہ در دل دارد بگوید، ہر چہ جو کچھ در دل اس کے دل میں ہوتا ہے، دارد بگوید وہ کہہ ڈالتا ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ پادشاہی را شنیدم کے بکشتن اسیری اشارت کرد، ایک بادشاہ کے بارے میں سنا کہ اس نے ایک قیدی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ بیچارہ، وہ بیچارہ، در آن حالت نومیدی اس ناامیدی کی حالت میں، ملک رات شنام دادن گرفت و سکت گفتن کے گفتہ اند، اس نے جو ہے وہ اس بیچارگی کی وہ بیچارہ اس ناامیدی کی حالت میں اس نے بادشاہ کو گالیاں دیں اور بلا بھلا کہا۔
کہا جاتا ہے کہ گفتند کہا جاتا ہے کہ ہر کے دست جان باشوید کہ جو کوئی بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے والا ہو، ہر چہ در دل دارد باگوید جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے وہ کہہ ڈالتا ہے، وقت ضرورت چوں نماند گریز ضرورت کے وقت ضرورت ضرورت کے وقت چوں جب نماند گریز بھاگنے کا موقع نہیں رہتا، دست بگیرت سر شمشیر تیز تو ہاتھ خود بخود جو ہے وہ شمشیر کے تیز کونے کو پکڑ لیتا ہے۔ اذا یئس الانسان طال لسانہ اذا یئس الانسان طال لسانہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، طال لسانہ اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، قسم مغلوب یصول علی الکلب جس طرح جو ہے وہ بلی عاجز ہو کر اپنے پیچھے بھاگنے والے کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ ملک پرسید بادشاہ نے پوچھا چہ می گوید یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ملک پرسید بادشاہ نے پوچھا چہ می گوید یہ کیا کہتا ہے؟ یقی از وزرائی اس کے وزیروں میں سے ایک نیک محضر نیک سیرت وزیروں میں سے ایک گفت بولا، اے خداوند اے آقا ہمی گوید یہ کہتا ہے، ہمی گوید وہ بولا، والکاظمین الغیظ غصے پر قابو پانے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں کو جو ہے وہ معاف کر دینے والے۔ ملک را رحمت آمد بادشاہ کے جو ہے وہ ملک را رحمت آمد بادشاہ کے دل میں اس کے لیے رحم آیا، وسر خون و درگزشت اور اس نے اس کا خون معاف کر دیا۔ وزیر دیگر کے زداد و بود بادشاہ جو وزیر دیگر دوسرا وزیر کے زد و بود کے جو پہلے کے مخالف تھا گفت بولا، اے ابنائی جنس مارا نشاید کہ ہم ابنائی جنس ہم جیسے لوگوں کو مارن شاید یہ زیب نہیں دیتا، در حضرت بادشاہان کے بادشاہوں کی جو ہے وہ بارگاہ میں جز براستی سخن گفتن کہ جز براستی سخن کہ ہم جو ہے جز براستی سچ کے سوا سخن بولیں کچھ کہیں گفتن بولا، این ملک رادشنام کہ یہ اے بادشاہ رادشنام داد و ناسزا گفت، اس نے آپ کو گالی دی اور بلا بلا کہا، گفت ملک روی وہ بولا اس نے کہا ملک روی عزیز سخن درہم آوردہ گفت، بادشاہ نے جو ہے وہ اس کی بات سنی اور غصے سے منہ پھیر لیا۔ اب یہاں تک کا آپ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ ملک پرسید چہ میں گوید بادشاہ نے پوچھا یہ کیا کہتا ہے؟ یقی از وزرائی نیک محضر بادشاہوں میں سے ایک نیک سیرت وزیر نے کہا این خداوند ہمیں گوید این خداوند اے آقا اے مالک یہ کہتا ہے کہ غصے کو پی جانے والے، عوافین الناس اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، ملک را رحمت آمد بادشاہ کے لیے اس کے دل میں رحم بادشاہ کے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہوا، اسر خون اور درگزشت اور اس کا خون بہانے سے باز رہا، اس کو معاف کر دیا۔ وزیر دیگر کے ضد و بود کے دوسرا وزیر جو اس کے پہلے کے مخالف تھا گفت بولا، ابنائی جنس مارن نشاید کہ اس نے جو ہے ہم جیسے جو ہے وہ لوگوں کو مارن نشاید یہ زیب نہیں دیتا، در حضرت بادشاہان جز براستی سخن گفتن کے بادشاہوں کی جو ہے وہ محفل میں ان کی بارگاہ میں سخن جھوٹ سچ کے سوا کچھ کہیں، این ملک رات شنام داد و نا سزا گفت کہ یہ اس نے جو ہے وہ بادشاہ کو گالی دی اور برا برا کہا، ملک روی عظیم سخن درہم آورد بادشاہ کو یہ سن کر برا لگا، سخن درہم آورد و گفت اور اس نے غصے سے منہ پھیر لیا اور گفت اور بولا، آن دروغے وی دروغ کہتے ہیں جھوٹ کو کہ یہ جھوٹ وی پسندی تر زیادہ پسند کیا گیا ہے، ترامد مرازین راست تیرے سچ سے زیادہ جو ہے وہ یہ جھوٹ پسند کیا گیا ہے کہ تو گفتنی جو تو نے بولا، رویان در مصلحتی بود کہ یہ جو ہے اس کا جو تھا وہ جھوٹ جو تھا وہ مصلحت پر مبنی تھا،
بنائی برخبسی اور تمہارا جو سچ تھا وہ خباثت پر مبنی تھا۔ اور خرد مندان گفتان در عقل مندوں کا کہنا ہے دروغی مصلحت امیز بزر راستی فتنہ انگیز کے جو جھوٹ جو ہے وہ مصلحت اور جو مبنی ہو وہ بہتر ہے بزر راستی فتنہ انگیز فتنہ پھیلانے والے سچ سے۔ ہر کے شاہ آن کند کے او گوید ہر کے شاہ آن کند کے او گوید جو شخص ایسا ہے کہ ہر کے شاہ آن کند کے او گوید کہ کوئی شخص کوئی شخص شاہ آن کند کے او گوید جو وہ بولتا ہے شاہ آن کند کے بادشاہ اس پر عمل کرتا ہے کہ جو شخص ایسا ہے کہ بادشاہ اس کے کہنے پر عمل کرتا ہے۔ حیف باشد کے جز نکو گوید افسوس کی بات ہے کہ اگر وہ نیکی کے سوا کچھ کہے۔ بر تاکہ ایوان فریدون نبشتہ بود بادشاہ فریدوں کے جو ہے محل کے دروازے پر لکھا ہے جہاں ای برادر نمانند برادر کے اے بھائی یہ دنیا نمانند بخش ہمیشہ نہیں رہتی۔ دل اندر جہان آفرین بندوبست اپنے دل کے اندر وہ دنیا پیدا کرو کہ وہ جس میں تم دنیا پیدا کرنے والے سے دل لگاؤ۔ مکن تقیہ مگر تقیہ مت کرو بر ملک دنیا و پشت کہ یہ دنیا کبھی بھی سہارا نہیں بنی۔ اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، اس دنیا پر بھروسہ مت کرو کہ یہ دنیا کبھی بھی سہارا نہیں بنی۔ کہ بسیار کس چون تو پرورد و کشت کہ بہت سے لوگ تیری مانند پالے اور اس دنیا نے مار ڈالے۔ چوں آہنگ رفتن کن جانے پاک آہنگ رفتن کن جب جانے کا ارادہ کر لیتی ہے جانے پاک یہ جان چہ تخت مردن چہ بر روی خاک تو پھر چہ بر تخت مردن تو کیا تخت پر مرنا بر روی خاک اور کیا زمین پر مرنا کہ مرنا تو مرنا ہی ہے اور اس روح نے ایک دن جو ہے وہ کوچ کر جانا ہے۔ جی عزیز طالبات، یہ آپ کی پہلی حکایت ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، اس کو پڑھیے گا، اس کے بارے میں جو کچھ سمجھ نہ آئے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔